بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالمی سطح کے اوپر جیسے ہی ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان مذاکرات اور جنگ بندی کے حوالے سے بریک تھرو کی توقعات کی جا رہی ہیں اور یہ بڑی جلدی ہو جانا ہے۔ دیکھیں، یہ عالمی سطح اب زیادہ دیر اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ جتنا دباؤ اس وقت امریکہ کے اوپر موجود ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر موجود ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنلی پریشر آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو یہ اب مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں جس میں پاکستان بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس پورے ایپیسوڈ سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ایک تو ہے یہ فارم 47 کی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ عوام کی سپورٹ کے بغیر، تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ جو مذاکرات والی ایپیسوڈ کھلی ہے جس کو سنڈے کی رات کو جنرل عاصم نے کیا اور رائٹرز نے اس کو رپورٹ کیا، اس کے اندر کہیں ہے کوئی موجودہ حکومت کا بندہ، نمائندہ، شہباز شریف، اسحاق ڈار یا کوئی اور آدمی، جس سے بالکل واضح ہو گیا کہ انٹرنیشنلی جیسے ہی یہ پوری کی پوری دھاک بیٹھے گی، یہ پوری کی پوری گرد بیٹھے گی، تو اس کے بعد پاکستان کے اندر اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونی ہے۔ دیکھیے، آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب بھی اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں، تو اس سے پوری دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایران کے اندر بھی ایک قسم کا جو امریکہ چاہتا تھا اس قسم کا آپریشن نہیں ہوا، رجیم چینج آپریشن، لیکن ایران کے اندر ایک انٹرنلی رجیم چینج ضرور ہوئی ہے کہ وہاں کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو مار دیا، شہید کر دیا۔ بعد میں یہ موجودہ لیڈرشپ آ گئی ہے، نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، تو کچھ حد تک تو اب اس کے جو اثرات ہیں عرب ممالک کے اوپر بہت زیادہ، ان کی اکانومی، ان کے باقی پولیٹیکل معاملات تمام کے تمام پاکستان کے اوپر بھی اثرات آ رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر آلریڈی یہ جو موجودہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ فارغ ہو چکے ہیں، اب ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ ذرا اس خبر کو سنیں، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ بلاول نے جا کے مولانا سے ملاقات کی ہے، اور آصف زرداری نے بھی ملاقات کی ہے، مولانا ادھر پہنچے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے ملاقات کی ہے، ایم کیو ایم نے گورنمنٹ کو دھمکی دے دی ہے۔ یہ 3-4 خبریں اگر آپ ان کو ملا دیں گے، ڈاٹس کو کنیکٹ کر دیں گے، تو آپ کے سامنے حقیقت ساری آ جانی، بالکل واضح ہو جانی ہے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھ کے سارے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی باہر بھی، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، انہوں نے جی ایچ کیو کے اندر بیٹھ کے، جس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی، جنرل عاصم، فیلڈ مارشل، اس کے علاوہ کچھ کور کمانڈرز اور ملٹری کے ایکسپرٹس وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ پورا جنگ کا نقشہ کھینچا ہے، اس کے اثرات، اس سے پہلے کی صورتحال، اس کے بعد کی صورتحال، موجودہ کرنٹ سچویشن، یہ پوری کی پوری بریفنگ دی ہے۔ اسی وجہ سے تو 4-5 گھنٹے نیگوشیٹ کرنے میں لگے، کمیونیکیشن میں لگے، تو یہ سارا کا سارا کیا تو اسٹیبلشمنٹ نے ہے۔ اب یہ جو سول کمانڈ ہے، جو ان کے پاس نون لیگ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پی اور باقی جو جماعتیں ہیں، ان کے درمیان جو کھچڑی پک رہی ہے، ایک ایک کر کے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ جو بلاول نے ملاقات کی مولانا کے ساتھ، وہ کیوں پہنچے؟ بلاول اصل میں مولانا کے پاس پہنچے ہیں ایک بہت بڑی آفر لے کر، بہت بڑی۔ یہ جو آفر کی گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا، دیکھیں آصف زرداری کو، بلاول کو، دونوں کو یہ پیغام مل گیا کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے۔ 28ویں ترمیم انہوں نے لانی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر یہ سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں ہے، یا یہ اس دھوکے میں ہے، غلط فہمی میں ہے کہ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دے دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم کوئی 2 نمبری کریں گے، ان کے ساتھ ہم کوئی ٹرک کھیلیں گے، ان کے ساتھ ہم چلاکی، عیاری، مکاری کے ساتھ کام کریں گے، اگر ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو یہ بالکل غلط فہمی میں مت رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس چیز کے اوپر ڈٹ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، وہ آخرکار کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس بات کے اوپر اڑ گئی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں آئینی ترمیم کرنی ہے، اور 28ویں ترمیم اصل میں پیپلز پارٹی کی موت ہے، نون لیگ کی بھی موت ہے، پیپلز پارٹی کی بھی موت ہے۔ اب مولانا کو پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم آئے، 29ویں آئے، 30ویں آئے، وہ تو کسی گورنمنٹ کے اندر، کسی حکومت کے اندر، اقتدار کے اندر نہیں ہے، ان کی چھٹی ہو جائے گی، اچھی بات ہے، مولانا کے تو یہ انٹرسٹ میں ہے۔ اب بلاول پہنچے مولانا کے پاس آفر لے کے کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں گورنمنٹ کے اندر،
تاکہ ان کو شامل کر لیا جائے، اسٹیک ہولڈر بنا دیا جائے. یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے سازش اور چال کہ مولانا ہمارے ساتھ. مولانا تو دیکھے تیار بیٹھے، وہ تو اپنا احتجاج دھرنا تحریک لانگ مارچ کے لیے وہ تو اپنی ایک تحریک لے کر چلانے والے ہیں. پی ٹی آئی آلریڈی تیار ہے. تو پیپلز پارٹی اب چاہتی ہے کسی طرح سے مولانا کو یہاں سے نکال کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اور ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے، اسٹریٹ پاور بڑی ویلیو رکھتی ہے، اس کی بڑی ویلیو، بڑی اہمیت ہے. دو تین جماعتوں کے پاس ہے پاکستان کے اندر. یا تو وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اب آپ ذرا امیجن کریں کتنی بڑی طاقت ہے اور پی ٹی آئی اس کو استعمال نہیں کرتی. یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اتنا بڑا کویسچن مارک ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کہ اتنی زیادہ سپورٹ ہونے کے باوجود جو اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے یہ سڑکوں پر نہیں آتے. دوسرا مولانا، پھر اس کے علاوہ کچھ اور مذہبی جماعتیں مولانا کے پاس پہنچے کہ آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں آ جائیں، جوائن کریں. کچھ وزارتیں آپ کو فیڈرل لیول کے اوپر، کچھ بلوچستان کے اندر آپ کو دیتے ہیں. مولانا نے صاف انکار کر دیا. اب آصف زرداری اور بلاول کے پاس جو آپشن بچا ہے وہ بچا ہے پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا. کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم نہ گئے پی ٹی آئی کے پاس، عمران خان کے پاس، تو ہمارا بوریا بستر گول کر دیا جائے گا، ہمیں یہاں سے لپیٹ دیا جائے گا، فارغ کر دیا جائے گا، اور موجودہ سیٹ اپ سے بھی ہمیں نکال دیا جائے گا، اور اگلا جو سیٹ اپ بنایا جائے گا، کیونکہ آگے بھی آپشن ہے قومی گورنمنٹ بنا لینا. یہ اس وقت 3-4 سیناریو رکھے گئے ہیں اور اس میں یہ بہت بڑا آپشن ہے قومی گورنمنٹ بنا دینا. قومی گورنمنٹ کے اندر پہ یہ نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں ہوں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کو لا کے بٹھا دیا جائے گا، پھر یہ ان کی بھول ہے. اس کے اندر پی ٹی آئی شامل ہوگی، مولانا کو اس میں شیئر ملے گا، اور جماعت اسلامی، اس طرح کی جو جماعتیں ہیں ان کو ملا کے پھر یہ گورنمنٹ بنا دی جائے گی. تو اب بلاول اور زرداری کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. جیسے ہی مولانا کو کنونس کرنے گئے، پیشکش کی، انہوں نے انکار کر دیا، ریفیوز، اسٹریٹ اوے ڈینائی کر دیا، ریبٹل دیا. اب ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ جائیں عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس. پی ٹی آئی کے پاس جاتے ہیں، عمران خان کے پاس جاتے ہیں، وہ آلریڈی اپنی اسٹریٹ پاور، اسٹرینتھ پاور، شو مسل پاور کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بلاول اور زرداری کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور ٹیسٹ بن چکا ہے. اور ان کے پاس جو فائنل الٹیمیٹ آپشن ہے وہ یہی کہ وہ جائیں اس کے پاس، عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، ان کی لیڈرشپ کے پاس، ان کو آفر دیں اور ان کو کہیں کہ آپ یا تو صدارت کا عہدہ سنبھال لیں، گورنمنٹ کے اندر آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ اسٹیک ہولڈر بنانا بڑا ضروری ہے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اڑا دے گی. اور یہ اس مرتبہ جو سیاست ان کی فارغ ہوگی، یہ صرف موجودہ جو لیڈرشپ ہے ان کی نہیں، اگلی 2-4 نسلیں جو یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی، شریف خاندان، زرداری خاندان، آپ کو پتہ ہے ان کے جو چپک لسٹ موجود ہے، پوری کی پوری ان کی جو اگلی 2-4 نسلیں فارغ ہو جائیں گے. یہ 28ویں ترمیم اتنی خطرناک اور خوفناک ہے. تو اپنی بچت کے لیے پروگرام یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں.